السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، مہربانی ہے، کرم نوازی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑے کام کی نسبت سے آنے کی، جمع ہونے کی اور بات سننے کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے۔ نیکی کی توفیق اللہ پاک دیتے ہیں، اور بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود بخود ہماری غفلت کی اور ہماری کمزوریوں کی اور ہماری گناہوں کی لیے وہ عمل خود بخود کفارہ بن جاتی ہے۔ اس میں ایک نیکی وہ قدم مشوا الاقدام الی الجماعت، جماعت کی نماز کے لیے جو قدم اٹھائے جاتے ہیں، جو اٹھتے ہیں، یہ عمل اللہ جل شانہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتی ہے۔ اور دوسرا عمل والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا، یہ وہ عمل ہے جو ہماری گناہوں کا کفارہ اللہ پاک اس کو بنا دیتی ہے۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، اور تیسرا عمل کہ ایسے وقت میں وضو کرنا کہ وضو میں دشواری ہو، تکلیف ہو، جینا چاہتا ہو، اس عمل سے بھی اللہ پاک، اس عمل کو بھی اللہ پاک گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اس کے علاوہ اور ایسی کون سی نیکیاں ہیں کہ جس کے کرنے سے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے؟ فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانے کھلانا، ولین الکلام، اور نرم بات کرنا، وصلاۃ باللیل وناس نیام، اور جب سو رہے ہو لوگ اس وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے نماز میں مشغول ہونا، یہ عمل گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ جواب اللہ کو دیا تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا سل، مانگ، نبی کیا مانگتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں نیکی کروں، وترک المنکرات، اور گناہوں کو چھوڑ دوں، وحب المساکین، اور مسکینوں کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مسکینوں کی محبت نصیب فرما، وان تغفر لی وترحمنی، اور مجھ پر رحم کر اور مغفرت کر، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اے اللہ جب تو کسی قوم کو کسی فتنے میں ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے مجھے اٹھا لے، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا جو تیرے ساتھ محبت کرتی، اور اس عمل کا سوال میں تجھ سے کرتا ہوں جو تیرے قرب کے قریب کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ دعا مانگی تو فرمایا فَإِنَّهَا حَقٌ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا، یہ دعا حق ہے اور اس کو اتنا پڑھو کہ تمہیں ازبر یاد ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ جل شانہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم ایک بہت بڑی نسبت کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، جس محنت کے لیے اللہ جل شانہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجتے تھے،
اور وہ محنت کیا تھی کہ انسانوں کو اللہ کا تعارف، اپنے خالق مالک کا تعارف کیا جائے، کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر اتار لیں، اور اس ذات کو ہم پہچان لیں کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے، کہ جو ذات ہمیشہ سے تھی ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ یہ سب کچھ جتنا نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ذات موجود تھی، اور جب یہ سارا نقشہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا یہ بنا ہوا نقشہ یہ ختم ہو جائے گا، پھر بھی اللہ موجود ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ جل شانہ نے انسان دو چیزوں پہ محنت کرتا ہے، دو قسم کے، ایک اپنی ذات کے اوپر محنت کرتا ہے اور ایک دنیا کی چیزوں پر محنت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو دنیا کی چیزوں پر محنت کرے گا تو جو جس کی محنت کرتا ہے اس کا یقین دل کے اندر بنتا ہے۔ جو مال کی محنت کرتا ہے، مال کمانے کی، اس کا یقین دل، اس سے ہونے کا یقین دل کے اندر بنتا ہے۔ جو عہدوں پر محنت کرتا ہے تو ظاہر میں وہ اسباب میں محنت کرتے ہیں، اندر دل میں اس کا یقین بنتا ہے، اس سے عزت کے ملنے کا اور اس سے کامیابی کے ملنے کا یقین اندر بنتا ہے۔ تو جو دنیا کی چیزوں کے اوپر محنت کرتا ہے تو دنیا ساری کی ساری بھی اگر کسی کو مل جائے، یہ ساری کی ساری دنیا اگر کسی کو مل جائے تو پھر بھی انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پوری ایک وادی سونے کی مل جائے تو اس انسان کے اندر اتنی خواہش ہے کہ وہ کہے کہ دوسری بھی وادی سونے کی مل جائے، اور جب دوسری مل جائے تو وہ تیسری کی بھی تمنا کرے گا۔ اور انسان کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی سے کسی چیز کے ساتھ نہیں بھرتا۔ تو میرے عزیزو، جب یہ خواہشات میں لگ جاتا ہے اور اس کے پورا کرنے میں، تو اس میں چونکہ وہ پورے ہوتے نہیں ہیں تو اس میں اس کو اپنی ذات پر محنت کرنے کا موقع نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، اور اس پر موت آ جاتی ہے۔ تو پھر یہ انسان جو دنیا کی چیزوں پر محنت کر رہا تھا اور کرتے کرتے مر گیا، اور جب مرنے کے بعد یہ دیکھے گا کہ جو لوگ اپنی ذات کے اوپر محنت کرتے تھے اور اپنے دل کے اوپر محنت کرتے تھے اور دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے، اللہ کا معرفت حاصل کرتے تھے، اپنے خالق مالک کو پہچانتے تھے، وہ اللہ سبحان الابدی الابد جو ہمیشہ سے تھے ہمیشہ کے لیے رہیں گے، سبحان الواحد الاحد وہ اللہ جو واحد ہے، احد ہے، سبحان الفرد الصمد او پاک ہے وہ اللہ جو اکیلا ہے، جو صمد ہے، جن ساروں کی حاجت اس سے ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں۔ سبحان رافع سماء بغیر عمد، اور پاک ہے وہ اللہ جس نے آسمان کو بغیر ستونہ کے کھڑا کر دیا۔ سبحان من بسط الارض علی ماء جمد، اور پاک ہے وہ اللہ جس نے جمے ہوئے پانی کے اوپر اس زمین کو بچھا دیا۔ سبحان من خلق الخلق، پاک ہے وہ اللہ کہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اور وہ ساری مخلوق اللہ کے دائرے سے باہر نہیں ہے، اللہ کے احسان میں ہے۔ سبحان من قسم الرزق فلم ینس احد، اور پاک ہے وہ اللہ جس نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے زیرو، اور ان کے رزق کو وہ اللہ بھولا نہیں ہے۔ اور پاک ہے وہ اللہ جو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ میرے عزیزو، جو اپنے دل کے اوپر یہ محنت کرے گا کہ اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر اتارے گا، یہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت تھی
کہ انسان سب سے کٹ جائے، جہاں جہاں سے اس کی امیدیں ہیں وہاں سے نہیں ہو رہا، ایک اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے۔ یہ صحیح یقین کی محنت انبیاء علیہ السلام کرایا کرتے تھے، ہر دور میں آئے، مال والوں کے دور میں اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، عہدوں والوں کے دور میں آئے کہ دیکھو یہ دھوکہ تمہیں لگا ہوا ہے، اس بادشاہت کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ لیکن نبی کی دعوت سے جس نے بھی انکار کیا اور جو ایمان نہیں لایا، چاہے وہ بڑے بڑے عہدوں والے تھے، بڑی بڑی حکومتوں والے تھے، بڑی بڑی بادشاہت والے تھے، اللہ پاک نے بمائے سارے اسباب کے اور حکومتوں کے اور فوجوں کے اللہ پاک نے ان کو ناکام کر دیا۔ فرعون کو، نمرود کو، شداد کو اور بڑے بڑے جو گزرے ہیں جنہوں نے خدائی دعوے کیے تھے، نبی کے مقابلے میں آئے، نبی کو اللہ پاک نے کامیاب کیا، اور جو مقابلے میں آنے والے تھے، جو ملک و مال کی یقین والے تھے، اللہ پاک نے ان کو ناکام کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے دل کے اندر وہ یقین اتر جائے، یہ محنت انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، ایک ہی کلمے کی طرف بلاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہ وہ کامیابی والا کلمہ ہے جو ہر نبی لے کر آیا ہے، ہر نبی نے اس کلمے کی طرف بلایا ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ ہر نبی نے آ کر، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کلمے کے ساتھ، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ غلط یقین دعوت سے جو ہے نا نکلے گا انسان کے دل سے۔ تو میرے عزیزو، اللہ جل شانہ نے وہ مبارک محنت دی ہے کہ جس محنت سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ تو جب اللہ کو پہچان لیتا ہے، یہ انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جس کا یہ یقین بن جائے کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ دیکھو اللہ پاک نے ابھی پہچان کے لیے دو چیزیں دی ہے قرآن پاک میں، ایک پوری کائنات کو دے کر اللہ کو پہچانو، کائناتی سارے نقشے کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو۔ یہاں تک کہ اللہ جل شانہ فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کو دیکھو، اس کو دیکھ کر مجھے پہچانو، اس کو میں نے کیسے پیدا کیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھو، اس کو ہم نے کیسے بلند کیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو دیکھو، کیسے اس کو ہم نے جو ہے نا زمین پہ میخوں کی طرح اس کو گاڑ دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو۔ تو کائناتی جتنا نقشہ ہے اس کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو، اس پر غور کرو۔ کائنات پر غور کرنا، زمین و آسمان پر، ہوا پر، پانی پر، سورج چاند ستاروں پر، اس پر غور کر کے اللہ کو پہچانو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر ایسی محنت کی تھی کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا تھا۔ ایک صحابی وہ دعا مانگ رہا ہے اور حضور علیہ السلام سن رہے ہیں، فرمایا جب یہ فارغ ہو جائے تو میرے ساتھ اس کو ملوا لی۔ اور وہ مانگ کیا رہا ہے؟
یا من لا تراہ العیون، اے وہ اللہ جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، آنکھ کے اندر یہ استعداد نہیں ہے، یہ استطاعت نہیں ہے کہ یہ دنیا کی آنکھ جو ہے سے انسان اللہ کو دیکھ لے۔ وَلَا تُخَالِطُ الظُّنُونَ، اور اے وہ اللہ جو دماغوں میں نہیں آ سکتا، نہیں سما سکتا، دماغ سے، عقل سے انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ عمر یہ بتا کہ تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے بت کو بنا کر اس کے سامنے خود ہی سجدے کرتے تھے، تو یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ چیز کو خود بنا، جو بننے میں تمہارا محتاج تھا اب تم انہی سے مانگ رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، ہم میں عقل تھی لیکن ہدایت نہیں تھی ہمارے ساتھ۔ تو عقل سے انسان، اگر عقل سے انسان اللہ کو پہچانتا تو دنیا کے اندر بہت سے عقل والے لوگ ہیں کہ جو بڑی بڑی حکومتوں، بڑی بڑی ملکوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ چین کا صدر 170 کروڑ انسانوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے، اور 33 صوبے ہیں اس کے، اور پورا چین چل رہا ہے اس کے نظام کے تحت، پورا اس تابع داری، پورا سکون ہے، امن ہے، کوئی پریشانی نہیں، اور نہ ان کے جو ہے نا خلاف کوئی جلسے جلوس ہوتے ہیں۔ وہ جو 170 کروڑ انسانوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے، اتنا عقل والا انسان، اور اس سے پوچھو کہ تمہارا خالق مالک کون ہے، تو اپنے خالق مالک کو نہیں پہچانتا۔ اس کو کہو کہ تجھے کس نے پیدا کیا ہے، وہ کہیں گے ماں باپ نے پیدا کیا ہے۔ کہ اس کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ کہا ان کے ماں باپ نے پیدا کی۔ کیا ان کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ کہا ان کے ماں باپ نے بھی۔ یہ تو ختم ہونا نہیں ہے۔ تو عقل سے انسان اللہ کو نہیں پہچانتا، نہ دماغ میں۔ وَلَا تُخَالِطُ الظُّنُونَ وَلَا يَصِفُ الْوَاصِفُونَ، اور اے وہ اللہ جتنے صفات بیان کرنے والے ہیں وہ تیری صفات کو بیان نہیں کر سکتے، اور نہ تیرے صفات ختم ہوتے ہیں۔ سارے درخت اگر قلم بن جائے، ان سے قلم بن جائے، اور جتنے سمندر ہے یہ سیاہی بن جائے، اور اللہ کی صفات کو لکھنا شروع کر دے، تو یہ قلم ختم ہو جائیں گے، لکھتے لکھتے گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور سمندر سارا جو ہے نا سیاہی ختم ہو جائے گا، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ تو وہ اللہ جس کے صفات کوئی بیان نہیں کر سکتا، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، اور وہ اللہ جو مختلف ادوار سے، اس اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ وَلَا تُغَيِّرُ الْحَوَادِث، اور نہ وہ ذات میں حوادث سے کوئی فرق آتا ہے۔ وَلَا تُغَيِّرُ الْحَوَادِث وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ يَعْلَمُ مَسَاكِينَ الْجِبَالِ وَمَكَائِنَ الْبِحَارِ، اور اے وہ اللہ جو پہاڑوں کے وزن کو جاننے والا ہے، اور اے وہ اللہ جو سمندر کی پیمائش کو جاننے والا، سمندر کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، ایک اللہ کو پتہ ہے، ایک اللہ کے علم میں ہے۔ اور وہ اللہ جو بارش کے جتنے قطرے آج تک جب سے دنیا بنی ہے اور بارش کے قطرے آ رہے ہیں، اس کی اور قیامت تک آئیں گے، ان کی تعداد کے جاننے والے ایک اللہ ہے۔ اور جتنے دنیا کے اندر جو ہے نا درخت ہے، ان میں جتنے پتے ہیں، ان کی تعداد کا جاننے والا ایک اللہ ہے۔ وَلَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً، اور اے وہ اللہ
جس سے ایک آسمان دوسرا آسمان چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، اور نہ زمین دوسری زمین اس سے جو ہے نا چھپ سکتی ہے، ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبر ما فی وارہ، اور اے وہ اللہ کہ جس سے سمندر کے بیچ نیچے کتنے جو ہے نا بیچ میں اندھیرے ہیں، اور اس کے تہہ میں جو چیزیں اندھیروں میں پڑی ہوئی ہیں، نہ سمندر کے وہ اندھیرے اللہ سے ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے، اور نہ پہاڑوں کے نیچے جتنے چٹان ہے اور اس میں جو کچھ ہے، نہ وہ سارے پہاڑ بڑے بڑے نہ ان چٹانوں کو اللہ سے چھپا سکتی۔ اللہ وہ ذات ہے۔ یہ وہ صحابی اللہ کی صفات بیان کر رہا ہے جنہوں نے اللہ کو پہچانا تھا، اللہ کی بڑائی بیان کر کے پھر مانگتا ہے اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری عمر کا یہ آخری حصہ بہترین بنا دی، وخیر عملی خواتیمہ، اور یا اللہ میرے اعمال کا خاتمہ بہترین بنا دے، وخیر ایامی یوم القاک فی، اور یا اللہ میری زندگی میں سے زندگی کا بہترین دن وہ بنا دے جس دن میری تیرے ساتھ ملاقات ہو رہی ہو۔ تو زندگی کا بہترین دن کہ جس دن ملاقات ہو رہی ہو اللہ کے ساتھ، اور یہ وہ کون سا دن ہوگا کہ اللہ اسے راضی ہو کر یہ جا رہا ہے۔ کہتے یہ دعا مانگی تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، پھر تعارف کیا، پھر اس کو سونے کا کچھ حصہ دیا، ڈیلی دی، اور فرمایا کہ تو مجھ سے نہیں پوچھتا کہ میں نے یہ آپ کو یہ کیوں دیا؟ کہا جی آپ کو تعارف ہوگی، آپ کے ساتھ ہماری رشتہ داری نکل آئی۔ کہا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تو نے جو اللہ کی ایسے زبردست صفات بیان کی اور ایسی زبردست الفاظ میں اللہ کی بڑائی بیان کی، تو میں نے اس کی وجہ سے تجھے یہ دی ہے۔ تو یہ تو وہ کر سکتا ہے کہ جس نے اللہ کو پہچانا ہو، دل کے اندر اللہ جل شانہ کی ذات کا یقین ہو، اور ہر چیز میں اس کو اللہ نظر آ جائے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا کہ ما انت یا حارث بن مالک، اے حارث بن مالک تم کیسے ہو؟ قال مؤمن، قال مؤمن حقا، کہا میں ایمان والا ہوں۔ کہا کہ تم سچے ایمان والے ہو؟ قال مؤمن حقا، کہا میں سچا ایمان والا ہوں۔ فرمایا کہ ہر ایک جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی نشانی ہوتی ہے، تو تیری اس کی نشانی کیا ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں سچا ایمان والا ہوں، سچا مومن ہوں؟ تو وہ صحابی ایمان کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ قال عزفت نفسی من الدنیا، میں نے دنیا سے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیا ہوں، دنیا میں دنیا میں ہوں، لیکن میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں، میں دنیا سے یکسو ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزراؤں خریدار نہیں ہوں۔ دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا تمہارے اوپر اثر نہ کر لی، کہ اللہ کی ذات سے متاثر ہو، کسی چیز سے اثر لینے والے نہ ہو۔ وَأَسْحَرْتُ لَيْلِي، اور ایک نشانی میرے ایمان کی یہ ہے کہ میں رات کو جاگتا ہوں، یعنی رات کو میں عبادت کرتا ہوں۔ وَأَزْمَاتُ نَهَارِي، اور دن میں پیاسا رہتا ہوں، یعنی دن میں روزے سے ہوتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي حِينَ يُجَاءُ بِهِ، اور گویا کہ میرے ایمان یعنی میرا استحضار یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات کو عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو کر، میری کیفیت یہ ہے کہ میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ عرش پہ جلوہ افروز ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے دنیا میں،
وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، اور گویا کہ میں جنتیوں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اور گویا کہ میں جہنمیوں کی چیخ و پکار کو اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ یہ ایمان کی کون سی سطح ہے کہ ہے دنیا میں اور دیکھ رہا ہے آخرت کو۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں تو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی، جس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف ہماری نگاہ ہو۔ آخرت ہم جس نے اپنا مقصود آخرت کو بنا لیا، اللہ جل شانہ اس کے سارے غموں کو اکٹھا کر دیں گے، اور اللہ جل شانہ اس کو دل کی غنا نصیب کر دیں گے، اور وہ دنیا جو دین کے لیے اس نے چھوڑ دی ہے وہ اس کے پیچھے آئے گی، اور جس نے دنیا کو مقصد بنا لیا اللہ پاک اس کے کاموں کو بکھیر دے گا، یہ تھک جائے گا، اس کے کام ختم نہیں ہوں گے، اور اس کے دل میں ہر وقت فقر ڈال دے گا، اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت فقر ہوگی، یہ چیز نہ چلی جائے، یہ مال نہ چلا جائے، یہ گھر نہ چلا جائے، یہ چیزیں نہ چلی جائے، ہر وقت اس کو یہ فکر ہوگی، اور دنیا اس کو اتنی ملے گی اس کے مقدر میں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ زندگی آخرت کو بنانے کے لیے دی ہے، اور یہ تب بنے گی جب دل کا یقین صحیح ہوگا، دل کا یقین صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا، دل کا یقین غلط ہوگا، عمل غلط ہوگا۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا محور جو ہے وہ انسانوں کے قلوب ہوا کرتے تھے، کہ یہ ہر حال میں اللہ کو دیکھے، ہر چیز میں اللہ کی طرف جائے، کسی مخلوق کی طرف متوجہ نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی ایسی تربیت کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام میں آپ کو چند کلمے دیتا ہوں، کلمات دیتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، ہر آن ہر گھڑی تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اور جب تو سوال کرے تو صرف ایک اللہ سے سوال کر۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد چاہے تو صرف ایک اللہ سے مدد چاہ۔ اور اس بات کو تو جان لے کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے ایک انسان کو نفع دینے کے لیے، کسی چیز سے اس کو نفع دینے کے لیے ساری امت جمع ہو جائے، اور اس کو اللہ جل شانہ جو ہے نا اس کو کوئی ساری مخلوق مل کر نفع نہیں دے سکتا مگر اتنا جتنا اللہ پاک نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اس بات کو بھی جان لے کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے کسی کو کسی چیز کے ساتھ نقصان دینے کے لیے، تو اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے جتنا اللہ پاک نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، رفعت الاقلام، یہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے سارے خشک ہو گئے، وجفت الصحف، سارے صحیفے خشک ہو گئے۔ میرے عزیزوں، اللہ جل شانہ ہماری ایمان کی ایسی جانا ہماری بھی تربیت ہو جائے، اللہ کا ہر حکم ماننا آسان ہو جائے گا۔ ایمان
ایمان والا اللہ پاک نے اتنی بڑی دولت دی ہے ایمان کی، ایمان کا ذرا جو ساتھ لے کے جائے گا دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی۔ اور ایک ایمان والے، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر ایک ایمان والے کے قتل میں سارے آسمان و زمین والے مشترک ہو، اور ایمان والے کے قتل میں سارے آسمان والے اور زمین والے مشترک ہو، تو اللہ پاک سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک ایمان والا اللہ کو اتنا جو ہے نا، اس کی اتنی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ ایک ایمان والا ہوگا تو ساری دنیا کا نظام چلے گا، ساری دنیا کا نظام چلے گا۔ اگر یہ ایک ایمان والا بھی نہیں رہے گا تو پھر میرے عزیزوں، اللہ جل شانہ کو ساری دنیا کی کوئی جتنے بھی انسان ہیں ساروں کو اللہ پاک ختم کر دیں، یہ سارا نظام اللہ پاک جو ہے نا ختم کر دیں گے۔ تو اللہ جل شانہ ہمارے ایمان کی جو ہے نا تربیت کرے، اور ایسے مجالس کے اندر بیٹھنا کہ جس میں ایمان کی باتیں ہوں اور اللہ کے حکموں کی باتیں ہو، اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کی باتیں ہو، اور نبی کے وعدوں پر یقین کی باتیں ہو۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اور دین کی اصطلاح میں خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اور یہ ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سیکھا ہوا تھا اللہ کے ہاں۔ پھر جب انہوں نے یہ ایمان سیکھا تھا کہ ہمارے تجربے اور ہماری آنکھ کو دیکھی یہ تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بات اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، ہمارا تجربہ غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا ایسا یقین تھا۔ صحابی گھر بیٹھے ہوئے مسجد میں، اور جو ہے نا کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ محلے میں آگ لگی اپنے گھر کو بچائے، دوسرا آتا ہے کہتا ہے میرا گھر نہیں جلتا، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے کہتا ہے سارا محلہ جل گیا، آپ کا گھر بچ گیا۔ لیکن ہمیں یہ بتا کہ یہ تو جو بیٹھا ہوا تھا تو کس یقین سے تیری یہ بات عجیب ہے کہ میرا گھر نہیں جلتا، یا تیری یہ بات عجیب ہے کہ تیرا گھر نہیں جلا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی ہے، ابو دردہ کی دعا پہ مشہور ہے، پھر دیکھ لیں کہ جو یہ پڑھے گا اللہ پاک اس کی ہر چیز کی حفاظت کرے گا۔ میں گھر سے نکلتے وقت میں نے دعا پڑھی ہوئی تھی، جب اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تیرا نقصان نہیں ہو سکتا، اس عمل کے اوپر یقین تھا، ان لوگوں کی خبر پر یقین نہیں تھا، نبی کی خبر پر یقین تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسرے شہر میں بہت سخت بیمار ہوئے، کسی نے کہا کہ آپ مدینہ منورہ چلے جائیں، اور اگر آپ کو موت آ گئی تو اچھے طریقے سے آپ کی تجہیز و تکفین ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا مجھے ابھی موت نہیں آتی۔ فرمایا عجیب بات ہے، اتنے سخت بیمار ہو اور صحت والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آتی، آپ کیسے کہتے ہیں کہ مجھے ابھی موت نہیں آتی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے خبر دی ہے کہ اے علی تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تو مسلمانوں کا امیر نہ بنایا جائے، اور اے علی تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین نہیں ہوگی۔ تو کہا ابھی تو میں مسلمانوں کا امیر بھی نہیں بنا ہوں اور نہ میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہوئی ہے، مجھے تو نبی کے اس خبر کے پورا ہونے کے بعد موت آئے گی۔ تو اپنے مشاہدوں سے ہٹ کے نبی کی بات کے اوپر یقین کرنا۔ ایک صحابی گاؤں سے آیا کرتا تھا،
تو گاؤں سے آ کر وہ اپنے کوئی بازار آ کر سودا وغیرہ خرید کر پھر واپسی میں جا کے حضور سے مسجد نبی چلا جاتا کہ اگر اللہ کا کوئی حکم آیا ہو تو جا کر اپنے گاؤں والوں کو سناؤں. تو معمول کے مطابق ایک دفعہ اس طرح آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں مدینہ منورہ میں یہاں ایک گھر میں ایک عورت ہے، وہ ایک سریہ میں نکلی تھی، ایک جہاد میں نکلی تھی جماعت میں، اور جب وہ واپس آئی تو اس کے گھر میں 12 بکریاں تھیں اور ایک کپڑا بننے کا برش تھا. تو جب وہ گھر واپس آئی تو اس کی بکریوں میں سے ایک بکری نہیں تھی، اور وہ جو برش تھا کپڑے بننے کا وہ برش بھی نہیں تھا، گم گیا تھا. اب وہ عورت ایمان والی اور اللہ کے وعدوں پر یقین والی اور اللہ کے نبی کے وعدوں پر یقین والی، وہ عورت اس ایمان کی کیفیت کے ساتھ وہ اللہ کو قسم دیتی ہے کہ اللہ میں تجھے قسم دیتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنی بکری واپس کر دی، کیونکہ تو نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ جو میرے راستے میں نکلتے ہیں اس کی ہر چیز کی میں حفاظت کرتا ہوں. تو میں تیرے راستے میں نکلی تھی اور میری بکری گم ہوئی ہے اور میرا برش گم ہوا ہے. کہا صبح اٹھی تو وہ بکری بھی تھی موجود تھی اور اس کی شکل میں ایک دوسری بکری بھی تھی، اور وہ برش بھی پڑا ہوا تھا اور اسی شکل میں ایک دوسرا برش بھی پڑا ہوا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سنا کر اس کو کہا کہ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے ملتا ہے دیکھتا ہے تو دیکھ لے، وہ موجود ہے. تو صحابی نے کہا کہ اللہ، وہ عورت کا کہ ایمان کی کیفیت تھی، اور یہاں یہ مرد کی ایمان کی کیفیت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی جب آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ پوچھنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، آپ کی بات کے اوپر مجھے یقین ہے، اس سے کہ میں جا کے خود تصدیق کر لوں اور پوچھ لوں. جب آپ نے فرما دیا ہے، میرے دوستو اس ایمان کو سیکھنا ہوگا. وہ آدمی دین کے اوپر چلے گا، وہ ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائے گا کہ اللہ کے وعدے ہیں، سچ ہیں، اور اس کو جو ہے نا اس کو آرام ہوگا اور اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی. فرض نماز کے بعد اگر آیت کرسی کوئی پڑھ لے گا تو کیا سنا ہے ہم لوگوں نے کہ عصر کی نماز پڑھ لی تو مغرب تک، کہتے ہیں اس کی جنت کے جانے میں صرف موت وہ حائل ہے کہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی. اب جو آیت الکرسی پڑھے گا تو اب تو اس کو جو ہے نا ایمان والا تو مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے جو ہے نا میں نے عمل کر لیا، اب مجھے اگر موت آ جائے تو سیدھا جنت میں، صرف موت بیچ میں حائل ہے. ایسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھے تو ایمان والا تو جب نیکی کرے گا تو نیکی کا عمل کا استحضار ہوگا. یہ نماز پڑھے گا اور نماز کے ساتھ وعدے ہیں، اس کی حاجت آ گئی، اب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا. اللہ کے نبی نے نماز کے ذریعے اللہ کی مدد جو ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. کوئی حال آ گیا اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی کہ یہ حال بھیجنے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ ہے، اب دور کرنے والا بھی اللہ ہے. تو جہاں سے حال آیا ہے اگر وہاں نہیں دیکھیں گے تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہوگا. تو اللہ کے نبی نے تو ہمیں ہر مسائل کا حل جو ہے وہ نماز میں بتلایا ہے کہ فوراً عمل کرو اور عمل کے ذریعے اپنا مسئلہ اللہ سے حل کرو. تو یہ ایمان انہوں نے سیکھا ہوا تھا. تو جب ان پہ ایسا حال آ جاتا کہ سارے اسباب ان کے ساتھ جو ہے نا سارے جو ہے ناکامی کے اسباب اور خطرے کے اسباب اور نقصان کا، اس وقت میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں. ڈاکو نے ایک صحابی کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو
کہا کہ یہ سارا مال ایک طرف رکھ لے اور میں تجھے قتل کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مال لے لے، یہ چیزیں لے لے، مال لے لے، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا اصول یہ ہے کہ جب میں کسی کو لوٹتا ہوں تو پہلے میں اس کو قتل کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کا مال لیتا ہوں. تو اس صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے اتنا مہلت دے دیں کہ میں جو ہے نا 1-2 رکعت نفل پڑھ لوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، لیکن تجھے قتل کروں گا. اب صحرا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ایسے حال میں حفاظت کرنے والا اور مدد کرنے والا ایک اللہ ہے. اس نے نماز پڑھی، پھر دعا مانگی، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک التی لا ترام وملکک الذی لا یزام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی. یہ دعا مانگی اور اتنے میں ایک سواری پہ سوار آیا، گھوڑے پہ، اور نیزہ اوپر لٹکایا ہوا تھا اور سواری کے کانوں کے ساتھ، اور قریب آیا اور اس ڈاکو کو جانا ہو مارو، مر گیا. تو جب وہ مر گیا تو اس نے کہا تو کون ہے کہ اس صحرا میں تو آیا اور تو نے مجھے اس کو مار دیا؟ اس نے تو میرے قتل کا جو ہے نا وہ فیصلہ کیا تھا. کہا کہ یہ تو نے جب یہ دعا پڑھی نا، پہلی بار جب تو نے یہ دعا پڑھی، 3 بار اس نے یہ دعا پڑھی، جب تو نے پہلی بار یہ دعا پڑھی تو آسمان میں جیسے دروازے کھلنے کی کڑکڑاہٹ ہوتی ہے نا، ایسی کڑکڑاہٹ کی آواز آئی. جب دوسری بار تو نے یہ دعا پڑھی تو آسمان والوں میں شور ہو گیا، شور ہو گیا. اور جب تیسری بار تو نے یہ دعا پڑھی تو اس شور میں سے یہ آواز آئی کہ یہ ایک فریادی کی فریاد ہے، ایک مصیبت زدہ کی فریاد ہے، اس کو تکلیف ہے. تو اس نے کہا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس کام کے لیے مجھے مامور کر دے. تو اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی، یہ ڈیوٹی دی، اور میں آیا اور میں نے اس کو مار دیا. اور چلتے چلتے یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ جو بھی 4 رکعت نفل پڑھے گا اور یہ دعا مانگے گا، اگر وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو، اللہ پاک اس کی ضرور وہ دعا قبول کریں گی. تو ان کا اعمال کے ذریعے اپنے مسائل اللہ سے حل کراتی. نماز پڑھ کے جو ہے وہ مصلی بچھاتے بنجر زمین میں، اور نماز پڑھی اور اس جگہ کو کھودا، وہاں سے اللہ پاک نے پانی کو نکالا. اور نماز پڑھی اور بادل آئے، ان کی قید پہ جو ہے نا برسے. تو جو اللہ کو پہچانے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دم عمل کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور جنہوں نے اللہ کو پہچانا ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے کہا کہ چلو چلتے ہیں، یہ جو سرکار کے یہ دیہات ہیں، گاؤں، یہ دیکھتے ہیں. تو چلنے لگے تو کچھ صاحب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ساتھی 2-3 پیچھے رہ گئی. اتنے میں بادل آئے، بارش شروع ہوئی. اب یہ دعا مانگ رہے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اس بارش سے تو ہماری حفاظت فرما. اب ہماری نگاہ تو ایک دم چھتری کے پیچھے جائے گی اور کسی جگہ ٹھہر جائے جہاں پانی نہ برس رہا ہو اور بارش سے بچ جائیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بارش سے تو ہماری جو ہے نا حفاظت کر لے. یہ جب پہنچ گئے وہاں، وہ پہلے پہنچے ہوئے تھے، دیکھا تو ان کے سارے جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کے کپڑے گیلے تھے اور ان کے کپڑے جو ہے نا وہ سوکھے ہوئے تھے. تو کہا کہ آپ کس راستے سے آئے ہیں؟ کہا اسی راستے سے آئے ہیں. کہا بارش نہیں تھی؟ کہا بارش تو تھی.
تو کہا کہ پھر آپ کیسے جنا؟ کہا کہ ابی بن کعب نے دعا مانگی کہ اللہ بارش بھی برسے اور کپڑے بھی گیلے نہ ہو، یا اللہ تو بارش سے ہماری حفاظت کر لے۔ تو کہا کہ اپنی دعا میں ہمیں بھی شامل کر لیتے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بارش بھی برسے اور کپڑے بھی گیلے نہ ہو، اللہ کو پہچانے ہوئے تھے۔ تو جو اللہ کو پہچانا ہوا ہوتا ہے وہ تو ایک دم عمل کر کے اپنا مسئلہ حل سے حل کرائے گا، تو جو سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہمارے اندر یہ شعور بیدار کر دے کہ ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو دین سے باخبر رکھنا ہے۔ ہم ہر ایک چیز کو سیکھتے ہیں لیکن دین کو نہیں سیکھتے، ہر ایک چیز کو، ہر ایک خبر سن لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا خبر دی ہے اور اس وقت اس حال کا امر کیا ہے وہ ہم نہیں سیکھتے۔ تو دین کے علم کے سیکھنے کا شوق آ جائے۔ اللہ جل شانہ کے ایسے لوگ سخت جو ہے ناپسند ہوتے ہیں۔ ان لا یبغض کل جعزری، سخت مزاج آدمی اللہ کو سخت ناپسند ہوتا ہے۔ جوازن، اور پیٹو، ہر وقت کانے کی باتیں، پیٹ کی باتیں اور کانوں کی باتیں کرتا ہے۔ صحاب بالاسواق، اور بازاروں میں شور کرنے والا۔ جیفت باللیل، اور ساری رات غفلتوں کی طرح غفلت کے ساتھ گزارنے والا، رات کے کسی حصے میں عبادت نہ کرنے والا۔ حمار بالنہار، اور دن میں دنیا کے پیچھے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دنیا کے پیچھے بھاگنے والا، گدھوں کی طرح بھاگنے والا۔ عالم بامر الدنیا، اور دنیا کی ہر چیز سے اپنے آپ کو باخبر رکھتے ہیں، ہر خبر کو سنتے ہیں۔ جاہل بامر الآخرہ، اور آخرت کی سارے خبروں سے جاہل ہوتے ہیں، دین کی کوئی بات نہیں سیکھتے نہ سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عالم ہو۔ قال اغدو عالما، عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بنتے او متعلما تو پھر طالب علم تو بن جاؤ، طلب کرنے والے بن جاؤ، علم کے طلبگار تو بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں بنتے او مستمعا، تو دین کی بات سننے والے بن جاؤ، دین کی بات تو کم از کم سنو۔ اگر یہ بھی نہیں بنتے او محبا، تو محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن الخامسۃ فتہلک، اور پانچواں نہ بنو نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ مسلمان کی پانچویں حیثیت نہیں ہے، یا عالم ہوگا، یا طالب علم ہوگا، یا دین کی بات سننے والا ہوگا، یا دین اور دین والوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ تو جو دین کے ساتھ محبت کرے گا اور دین والوں کے ساتھ محبت کرے گا تو اس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، تو جب وہ باتیں کرے گا علم کی اور دین کی تو اس کے اندر طلب بھی پیدا ہوگی۔ جب سنے گا سننے کی توفیق ہوگی، جب یہ سنے گا اندر طلب پیدا ہوگی، اور جس کے اندر طلب پیدا ہو گئی اللہ پاک اس کو دین کی سمجھ بھی دے دیں گے۔ والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، اور پانچویں نہ بنو نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو پھر اگر تم ان چار کیٹیگریز میں سے ان چاروں میں کسی میں بھی نہیں ہو تو پھر پانچویں کیا ہوگے؟ علم کے ساتھ اور اہل علم کے ساتھ بغض رکھو گے، تو پھر تمہیں دین کی باتیں اچھی نہیں لگے گی، نہ علم کی باتیں اچھی لگے گی۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ بن جائے، یہ جو نقل و حرکت ہے اس سے انسان کے اندر دینی شعور زندہ ہوتا ہے۔ جب اس کا یقین صحیح بنتا ہے کہ دین کے اندر کامیابی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی،
تو یہ پھر دین سیکھنے کے لیے وقت نکالے گا، یہ پھر دین سیکھے گا۔ اگر یہ یقین ہی نہیں ہے کہ دین کے اندر کامیابی ہے، یہ پھر اس کے لیے محنت کیوں کرے؟ تو دین کے اندر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی، لیکن دین کے ساتھ وعدہ ہے دنیا کے بننے کا، لیکن دنیا کے ساتھ وعدہ نہیں ہے کہ تم محنت کرو گے دنیا کی اور بنے گا تمہارا دین، بنے گی تمہاری آخرت۔ نہیں میرے عزیزوں، اس کے لیے ہمارے اندر یہ طلب پیدا کرنی ہوگی۔ تو یہ سارا جو ہے نا، جو جتنی محنت تبلیغ کی ہو رہی ہے، یہ ساری دنیا میں جو نقل و حرکت ہے، اور یہ دین زندہ ہو رہا ہے لوگوں کے اندر، اور دینی شعور زندہ ہو رہا ہے، یہ تو وہ ہدایت والی محنت سے لوگوں کے اندر دینی شعور زندہ ہو رہا ہے۔ جو محنت نبی لے کر آئے، اور نبی جو محنت کرتا ہے تو وہ خود لوگوں کے پاس چل کے جاتا ہے۔ فرمائے نبیوں کی دعوت کا رخ جو ہے وہ آخرت ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ پودے لگا رہا ہے، درخت لگا، کہا یہ کیا کرے ہو؟ کہا یہ درخت، کہا اسے اچھے درخت نہ بتاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ تو نبی کی جو محنت ہوتی ہے وہ انسانوں کے رخ کو جو ہے آخرت کی طرف موڑتے ہیں، آخرت کی طرف موڑتے ہیں، دنیا سے آخرت کی طرف، اور مال سے اعمال کی طرف، اور دنیا کی امیدوں کو مختصر کراتے ہوئے، آخرت کا یقین دلاتے ہوئے، اور جنت کی بشارت سناتے ہوئے، دوزخ سے ڈراتے ہوئے، اور دنیا کی بے رغبتی کی دعوت دیتے ہوئے، ساری نبیوں کی محنت کا نچوڑ ہے یہ۔ حضور علیہ السلام نے جب پہلا خطبہ دیا مدینہ منورہ میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اب نبی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ کانت اول خطبۃ خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینۃ ان قام فیہم فحمد اللہ واثنى علیہ بما هو اہلہ۔ سب سے پہلا جو خطبہ دیا کڑے ہو کے دیا، اور پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ تو وہ کیسی اللہ کی حمد و ثنا ہوگی؟ جو نبی کی زبانی ہوگی۔ وہ تو کسی جگہ صرف اتنا آتا ہے کہ پہلے اللہ کے نبی نے جو ہے نا منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد یہ بات فرمائی۔ اب وہ حمد و ثنا کیسی بیان کی، اس کی تفصیل کیسی ہے یہ پتہ نہیں ہے، کیسی ثنا بیان کی ہوگی اللہ کے نبی۔ اور پھر فرمایا اما بعد ایھا الناس، اے لوگو، قدموا لانفسکم، موت سے پہلے پہلے آخرت کی طرف اعمال کو بیچ دو، اعمال کو آگے بیچ دو آخرت کی طرف، جو تمہاری آخرت میں کام آئے گی۔ اور اس بات کو جان لو، تعلمن واللہ لیسکنن احدکم، اس بات کو جان لو کہ اللہ کی قسم تم سب نے مرنا ہے۔ ثم لیدعن غنم لیس لها راع، اور اللہ کی قسم تمہاری یہ بھیڑ بکریاں ایک دن بغیر چرواہے کے رہ جائے گی، یعنی بھیڑ بکریاں ہوگی، چرواہا نہیں ہوگا۔ یہ ہماری دنیا کی ساری جنت، سارے نقشے ہوں گے جن چیزوں پہ محنت کر رہے ہیں، یہ ہوں گے، لیکن یہ چلانے والا یہ نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں مال مویشی تھے، مال کا
भेड़ बकरियाँ थी, बड़े जो है ना लोग होते थे, सरदार होते थे, बड़े माल वाले। अब हमारे बैंक बैलेंस है, कोठियाँ हैं, बंगले हैं, तो ये सब इधर मौजूद होंगी और हम नहीं होंगे। और इसके बाद फिर फरमाया कि हर एक आदमी ने अल्लाह के सामने पेश होना है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरत से बात शुरू की। लैसा लहू तर्जुमानुन वला हाजिबुन यहजुबुहु दूना, और ना कोई बीच में तर्जुमान होगा और ना कोई हिजाब होगा, ना कोई पर्दा होगा। तो अल्लाह जल्ल शानहू सबसे पहले जो पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? अलम याति का रसूली, मेरे रसूल तेरे पास चल कर नहीं आए थे? ये नहीं पूछेंगे कि मेरा नबी मैंने फलां जगह भेजा था, आप उसके पास नहीं गए थे? नहीं, मेरा रसूल तेरे पास चल कर नहीं आया था। यानी नबी की जो मेहनत होती है वो खुद चल के लोगों के पास जाता है। सारे नबी चल के गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम चल के गया है, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरऔन के पास जाओ, वो खुद चल के गया है उसको दावत देने के लिए। फ़बल्लग़का, और तुझे तबलीग नहीं की थी, तुझे अल्लाह की वहदानियत नहीं बयान की थी कि सारी कायनात का खालिक मालिक एक अल्लाह है, उस अल्लाह पर ईमान लाओ, उस अल्लाह को वहदहू ला शरीक ज़ात मानो। तुझे अल्लाह की तरफ नहीं बुलाया था। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे वाते तो कमालन, मैंने तुझे दुनिया में माल दिया था, वह अफजल तो अले का, और इसके अलावा मैंने तेरे ऊपर बहुत से एहसानात किए थे। फमा कद्दम तली नफ्से का, तो तूने वो मेरे दिए हुए माल में से, जो दुनिया में मैंने तुझे चीज़ें दी थी और तुझे माल दिया था, असबाब दिए थे, उसमें से तू आज अपने लिए क्या लेकर आए हो? मेरे दिए हुए माल में से और मेरी दी हुई नियामतों में से आज तू अपने लिए क्या लेकर आया है? तो ये इंसान दाएं बाएं देखेगा, कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, सामने देखेगा जहन्नम की आग होगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तेरे अंदर इतनी इस्तिताअत है कि तू अपने आप को इस आग से बचा ले तो ऐसा कर ले। आज तू बच सकता है। अगर एक खजूर का टुकड़ा तू अगर दे दे तो आज तू इस जहन्नम की आग से बच सकता है, क्योंकि तू सामने देखेगा तो जहन्नम की आग नजर आएगी। इस आग से बचने के लिए आज दुनिया में अगर तेरे साथ खजूर का एक टुकड़ा है और वो भी तूने अल्लाह के लिए दे दिया और अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया तो तू इस आग से बच सकता है। तो ऐसा कर ले। वमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबतिन, अगर तेरे साथ खजूर का एक टुकड़ा भी नहीं है तो फिर किसी को कोई अच्छी बात कह ले, कोई अच्छा कलमा कह ले, इससे भी तू इस जहन्नम की आग से बच सकता है। क्योंकि आज तेरे साथ नेकी करने का मौका है। जिस नेकी को अल्लाह पाक एक नेकी के ऊपर 10 और 10 को जो 700 तक बढ़ाते हैं, कल ये नेकी का मौका तेरे साथ नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों वो सिफात हमारे अंदर आ जाएं। कहते हैं इतनी सी बात करके अल्लाह के नबी ने अपनी बात को ख़त्म किया। तो हमारी निगाह जो है वो आखिरत के ऊपर हो। और मेरे अजीज़ों, अल्लाह जल्ल शानहू देखो दाई सिफात के साथ चलता है। ये नमाज की सिफत, नमाज सीखी हुई नमाज के साथ चलेगा और दीन के इल्म को सीखते हुए चलेगा, अल्लाह का जिक्र करते हुए चलेगा और इसके दिल के अंदर लोगों के लिए हमदर्दी होगी। ये जितना भी अल-खल्क़ अयालुल्लाह, जितना कुंबा है, ये सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और अल्लाह जल्ल शानहू इस
جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے آسمان والا اس پہ رحم کرتا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ جتنی بھی انسانیت ہے، یہ ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے. تو یہ تو لوگ ہدایت کی طرف متوجہ ہوں گے کہ جب محنت کرنے والا صفات کے ساتھ دنیا کے اندر چلے گا، اس کے معاملات صحیح ہوں گے، اس کے اخلاق صحیح ہوں گے، اس کی معاشرت صحیح ہوگی. دین پر استقامت کیا ہے؟ دین کے سارے شعبوں کو اپنی زندگی میں پورے طور پر زندہ کرنے کا نام استقامت ہے. دین پر استقامت، دین کے سارے شعبوں کو اپنی زندگی میں پورے طور پر زندہ کرنے کا نام استقامت ہے. معاملات ہمارے صحیح ہو، عقائد صحیح ہو، عبادات صحیح ہو اور معاشرت صحیح ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے بڑے انسان ہیں. نبیوں کے بعد امتیوں میں سب سے جو ہے نا بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑے ایمان والے، اور اسلام میں داخل ہوتے ہی اسی دن کام میں لگ جاتے ہیں اور لوگوں کو لا کر نبی علیہ السلام کے سامنے جو ہے نا وہ مسلمان بنتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج جو ہے، آج کس کا روزہ ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا یا رسول اللہ. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج کسی مسلمان کا جنازہ کس نے کیا ہے، پھر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے انا یا رسول اللہ، میں نے کیا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آج کسی مسکین کو کس نے کھانا کھلایا ہے، پھر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ انا یا رسول اللہ. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے، تو پھر بھی ایک نمبر پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انا یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفات جمع ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو میرے دوستو، دعوت کے ساتھ ہمارے ایسے اخلاق ہو. اللہ کے نبی نے پہلے کہا کہ میں تم میں کیسا آدمی ہوں، پہلے اپنے آپ کو پیش کیا تو ہمارے اخلاق بہترین ہو جائے اور لوگوں کو سہولتیں دینے والے بن جائیں. دیکھو، کوئی بیمار پرسی کے لیے جائے گا، صبح جائے گا شام تک، کہتے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں نہیں مانگتے؟ سنا ہے نا بار بار. جو شام کو جائے گا صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. بیمار ہے، اس کے لیے چلے گئے، اجر مل رہا ہے. تو بھائی ہمارے اندر ایسی جو ہے نا بیماریاں، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری. تو کسی جو ہے نا اعمال سے کمزور ہے، اس کے پوچھنے کے لیے جائیں گے، اس پہ اللہ پاک کتنا راضی ہوگا. دنیا میں زیادہ بیمار ہو گئے تو مر جائیں گے. اگر روحانی بیماری کے ساتھ چلا جائے، شرک کی بیماری کے ساتھ، بدعت کی بیماری کے ساتھ، بغاوت کی بیماری کے ساتھ، اور غفلت کی بیماری کے ساتھ، اور جہالت کی بیماری کے ساتھ، اور خود غرضی کی بیماری کے ساتھ، اور ایسے جو ہے یہ روحانی بیماریوں کے ساتھ اس کا علاج کرنا جسمانی بیماری سے زیادہ ضروری ہے. تو اللہ جل شانہ انبیاء علیہ السلام کو ایک محنت کے ساتھ بھیجتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس محنت کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنایا. نبی آتے تو جب نبی آ جاتا ہے تو نبی کے ساتھ دعوت آتی ہے. نبی دائی ہوتا ہے، دعوت آتی ہے. جب دعوت آتی ہے تو اللہ پاک دعوت کے ساتھ پھر ہدایت آتی ہے. نبی جب چلا جاتا تو دعوت چلی جاتی.
جب دعوت چلی جاتی تو ہدایت بھی چلی جاتی. پھر اللہ جل شانہ پھر دوسرے نبی کو بھیجتے، وہ آ کر جو ہے نا محنت کرتا، دعوت دیتا، دعوت سے ہدایت آتی. جب وہ چلا جاتا دعوت چلی جاتی، ہدایت بھی چلی جاتی. میرے عزیزوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر ایسی محنت کی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو نبی تو تشریف لے گئے لیکن دعوت امت سے نہیں گئی. جب دعوت امت سے نہیں گئی تو ہدایت بھی نہیں گئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایسی تربیت کی تھی کہ دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے چاہے ہماری جان چلی جائے. اور یہ ایک جان کیا ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے یہ تو میری ایک جان ہے کہ ابھی مجھے اس میں ڈال دیا جائے گا، ایک گرم جو ہے نا کڑھائی میں ڈال دیا جائے گا تیل کی، اس میں جل جاؤں گا، پکوڑا ہو جاؤں گا. تو کہا کہ میرے اندر اس کا جذبہ یہ ہے، اس کے آنسو نکلتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ اب بھی تیرے ساتھ وقت ہے، انکار کر لے. تو اس نے کہا دین سے انکار کر لے، ایمان سے انکار کر لے. تو اس نے کہا کہ آپ نے میری اس آنسوؤں کا ترجمہ غلط کیا ہے، آپ نہیں سمجھے. میری آنسو اس لیے نہیں نکلے، میری آنسو اس لیے نکلے کہ یہ تو میری ایک جان ہے جو ابھی چلی. کاش میرے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور اتنی بار میں اللہ کے لیے اس میں ڈالا جاتا. جان چلی جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کو جمع کرتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ کل جو ہے نا دشمن کے ساتھ لڑنا پڑے گا، اور ساتھیوں سے وعدہ لیتا ہے کہ میں جو دعا مانگوں تم سب نے آمین کہنا ہے. اور دعا کیا مانگتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے نعمان کی شہادت کے ساتھ. تو صحابہ کی چیزیں نکل گئی کہ نعمان ہم سے چلا گیا، وعدہ لیا تھا کہ آپ نے آمین کہنا ہے کہ دین دنیا کے اندر پھیل جائے چاہے ہماری جان چلی جائے. جان جو ہے نا وہ کوئی جان نہیں سمجھتے تھے. اس لیے میرے دوستو وہ صحابہ ساری دنیا میں پھیل گئے. وہ سمجھے ہوئے تھے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ساری دنیا کے انسانوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو. اللہ پاک نے ہمیں ساری دنیا کی طرف بھیجا ہے کہ اب قیامت تک دوسرا نبی نہیں آئے گا. اب یہ ذمہ داری جو بھی اس کلمے کو پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کو دنیا کے اندر پھیلانے کا ذمہ دار ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعلان کر دو کہ میرا یہ راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. یہ میرا بھی کام ہے اور میرے متبعین کا بھی یہ کام ہے. تفسیر جلالین میں لکھا ہے من آمن بی ومن اتبعنی من آمن بی، جو مجھ پر ایمان لایا. تو ہم سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں. تو جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ راستہ ہر امتی کا اللہ پاک نے بنا دیا. اب ساری دنیا میں سارا دین پھیل جائے اور جتنا کفر ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے، جتنے مسلمان ہیں وہ صحیح ایمان اعمال والے مسلمان بن جائے. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ کام آج سے نہیں دیا، یہ کام تو اللہ جل شانہ نے جب سے اللہ پاک نے ہمارا فیصلہ کیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا. ہم سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں اور جتنی کتابیں ان کے اوپر جو ہے نا نازل ہوئی ہیں، جتنی صحیفے آئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر اور ہماری خبر ان کتابوں میں ان نبیوں کو دی ہے کہ ایسے جو ایسا نبی ہوگا اس کے یہ صفات ہوں گے.
तौरात में, ज़बूर में, इंजील में और सहीफ़ों में एक नबी है जिसका नाम शायद हमने सुना भी ना हो, यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उस नबी पर अल्लाह की तरफ से ये वही आई, फ़इन्नी अबअसु इलैकुम व इलल उममी नबिय्यन उम्मियन, कि यहया मैं तेरे बाद एक नबी भेजूंगा जो नबी उम्मी होगा, लैसा बिफ़ज़्ज़िन, वो फहशगो नहीं होगा, वला गलीज़िल क़ल्ब, और वो सख्त दिल नहीं होगा, वला सहाबिन फिल अस्वाक़, वो बाज़ारों में शोर करने वाला नहीं होगा, उसद्दिदुहु लिकुल्लि जमील, मैं हर नेक काम की खुद उसकी रहनुमाई करूँगा, व अहब्बु लहु कुल्ला खुल्क़िन करीम, मैं उसको अखलाक़ करीम अता करूँगा, अजअलु सकीनत लिबासहु, और सकीना उस नबी की लिबास बनाऊँगा, वल बिर्र शिआरहु, और नेकी उस नबी की पहचान होगी, व तक़वा फ़ी ज़मीरिही, और तक़वा उसकी ज़मीर में होगा, वल हिकमत माक़ूलहु, और उसकी हर एक बात हिकमत वाली होगी, वल वफ़ा तबीयतहु, और वफ़ा उसकी तबीयत बनाऊँगा, वल अदल सीरतहु, और अदल उस नबी की सीरत बनाऊँगा, वल हक़ शरीयतहु, और उसकी शरीयत हक़ पे होगी, वल हदिय मिल्लतहु, और उसकी मिल्लत हिदायत पर होगी, वल इस्लाम दीनहु, दीन उसका इस्लाम होगा, वल कुरान किताबहु, कुरान उसकी किताब होगी, व अहमद इस्मुहु, नाम उसका अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। अहदी भी मिनत वलाला, वो नबी ऐसी मेहनत करेगा कि उस नबी की मेहनत की वजह से मैं गुमराह लोगों को हिदायत दूंगा, और वो भी इबादल खमाला, और माशरे में गिरे पड़े लोगों को उस नबी की मेहनत से ऊंचा करूंगा, उनको इज्जत दूंगा। अजमाऊ भी इबादल फिरका, और उस नबी की मेहनत पे उस उम्मत को मैं एक मुज्तमा करूंगा, एक उम्मत बनाऊंगा। वलिफू भी बैनल कुलूबिल मुख्तलिफा, और वो नबी ऐसी मेहनत करेगा कि उस मेहनत की वजह से वो दिल जो एक दूसरों के लिए नफरतों से भरे हुए होते थे, उस मेहनत से मैं उनके दिलों में ऐसी मोहब्बत भर दूंगा कि वो अपनी जान से भी जो है ना ज़्यादा, वो दूसरों की जान उनको प्यारी होगी अपनी जान से भी ज़्यादा। या वो दुश्मनों की कोपियों में शराब पीने पे भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता था, और मैं उस नबी की मेहनत से उनके दिलों को एक दूसरे के लिए मोहब्बत से भर दूंगा। ये 21 सिफात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है ना बयान हुए। अब हमारा नंबर है, हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह पाक ने हमें क्या दिया। वअजअलु उम्मतहु खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फिर मैं उसकी उम्मत को खैर की उम्मत बनाऊंगा जो सारी दुनिया के इंसानों के लिए निकाली गई हो। अनाजिलुम फी सुदूरिहिम, कुरान उनके सीनों में होगा। कराबिलुम दिमाहुम, और वो दीन के लिए खून की कुर्बानियाँ देंगे। रुहबानम बिल्लैल, और वो रात के इबादत गुजार होंगे। नबी की इत्तिबा में रात को इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह से रो रो के हिदायत के फैसले करवाएंगे। और दिन में वो क्या होंगे? दिन में अल्लाह पाक ने हमारा क्या तारीफ़ किया है कि दुनिया में जो है बड़े बड़े ओहदों वाले होंगे, ये डॉक्टर होंगे, ये इंजीनियर होंगे, ये दुनिया की नहीं। फरमा लुयूसा बिन नहार, लुयूसा बिन नहार, दिन में वो शेर होंगे। अल्लाह पाक ने हमें शेर का लक़ब दिया है। इस उम्मत को दुनिया में वो दिन के वक़्त वो शेरों की तरह दुनिया में धनधनाते फिरेंगे, अल्लाह के कलमे को लेकर सारी दुनिया के अंदर फिरने वाले होंगे। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसके ऊपर हो जाए। अल्लाह ने हमारे ऊपर ये फ़ज़ल किया है, तो अल्लाह ने ये बहुत बड़ी नियामत दी है। और ऐसे ज़माने में कि अल्लाह ने इस मेहनत को आम किया है, जुमातें सारी दुनिया में जा रही है, कुफ्र के मुल्कों में जा रही है, और सारे अपने मुल्क में फिर रही है, और अफ्रीका के मुल्कों में जा रही है, यूरोप के मुल्कों में जा रही है, अरबों के मुल्कों में जा रही। और अल्लाह जल्ल शानहू ये इनके चलने फिरने को लोगों की हिदायत का जरिया बनाती है। ये नमाज पढ़ते हैं, लोगों को हिदायत मिलती है। ये चलते हैं, इनके चेहरों को देखते हैं, लोग कलमे पढ़ते हैं। ये दो बातें कर लेते हैं, वो इस्लाम में लोग दाखिल हो जाते हैं। ये सारा चीन पड़ा हुआ है। 170 करोड़ इंसानों का मुल्क है, 20-22-25 करोड़ मुसलमान हैं, बाकी सारे वो जो अल्लाह की ज़ात के मुल्क, उनको पता ही नहीं हमारा खालिक मालिक कौन है। इनके पास कौन जाएगा? जो थोड़ी सी बात से वो इस्लाम में दाखिल हो जाती, थोड़ी सी बात कर ली वो इस्लाम में दाखिल हो जाते। एक होटल में हम थे, ये बात करके फिर मुतालबा करते, तो वो हम ऊपर थे, ये नीचे जो है ना वो घर वाले थे। हमने उनके साथ थोड़ी सी बात की, वो उसने कहा ये तुम रात को तुम्हारा एक साथी उठ के रोता है, तो ये इसको, मैं डॉक्टर हूँ, अगर इसको कोई तकलीफ़ हो, बीमार है, तो मैं इसका इलाज कर देता हूँ। और तुम्हारे जो है ना एक वक्त तुम इस तरह करते हो कि कानों में उंगलियाँ देखकर चीखते हो, तो ये तुम क्या करते हो? और ये हाथ में तस्बीह लेकर तुम्हारे होंठ हिलते हैं,
تو ہم نے تھوڑی سی اس کے ساتھ بات کی، اور پہلا سفر تھا، 2-3 لفظ چائنیز کے سیکھے تھے، تو اس کے ساتھ ہم نے بات کی. وہ منسوخ پاکستان لائے کان کان چنگو، کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں چین کو دیکھنے کے لیے. چنگو رین خان کھاؤ، چنگو پاکستان کھاؤ پنگیو. چین کے بہت اچھے لوگ ہیں، چین پاکستان میں اب بہت اچھے دوست ہیں. اور ہم ان کو کہتے ہیں ومن موسلین، ہم مسلمان ہیں. ومن نی اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا مسلمان ہیں؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. واو فیٹو وی یو اللہ محمد اشا اللہ ذا شجا پیزا خواتا تمشی کو خویزو شمع اللہ شمع تو ننگزو محمد تا شنخ فنکش لیو چنش خوش تا چنخوا، کہ اللہ جل شاہ صرف کلمے کا مقصد معنی فضیلت. یہ ہم نے اس کو اتنا اچھا لگا، کہا یہ کلمہ پھر پڑھو. پھر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، وہ لکھتا رہا. پھر وہ لکھ کے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھ نہیں سکتا لا الہ الا اللہ شے محمد الرسول اللہ شے. ساتھ ہی آئے باہر سے ترجمان بھی تھا، تو یہ کڑو کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. تو نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا ہم نے تو ایسے بات کیا، 10 منٹ بات کی ترجمان نے اور دعوت دی. انہوں نے کہا اتنا اچھا دین ہے، اتنا اچھا کلمہ ہے، تو مجھے پڑھو، میں دل سے تیار ہوں اسلام میں داخل ہونے کی. اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان. 10 منٹ کی دعوت سے مسلمان ہوں. پھر اس کے بعد بیوی کو لے کر آئے، بیوی بھی مسلمان ہوئی، بیٹا بیٹی وہ سارا ایک گھرانہ تھا، پورا گھر 10 منٹ کی دعوت سے اسلام میں داخل ہو. تو اتنے تیار لوگ اور اتنے نرم لوگ ساری دنیا میں بیٹھے ہوئے، اگر ہم نہیں جائیں گے اور یہ بغیر ایمان کے چلے جائیں گے تو بھئی ان کی پوچھ کن سے ہوگی؟ ہم سے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم اس کے ذمہ دار ہے کہ نہیں ہیں؟ تو آج تک ہم نے اس پہ جو ہے نا اس پہ غفلت کی، کمزوری کی. آج تک ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا. آج سے اب نیت کر لیں کہ جو زندگی گزر گئی اس پہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں. ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں پہچانی، اپنا کام نہیں پہچانا، اس پہ ہم استغفار کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ نیتیں کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں انشاءاللہ اس کلمے کو لے کر چلیں گے اور ساری دنیا میں دین کو زندہ کریں گے. اس کے لیے فرمائے بھائی کون کون تیار ہے ساری دنیا میں جانے کے لیے؟ بولے ماشاءاللہ.